السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس آپ کے اپنے چینل ماسٹر صاحب میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہے افسانہ کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ ناول کی طرح اس صنف پر بھی مغربی ادب کا گہرا اثر ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور مصروف رہنے والے لوگوں کے لیے مختصر افسانہ ناول اور داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے۔ اردو میں جو ناول اور افسانے کے بعد ایک چیز کا آغاز ہوا وہ تھا افسانہ، مختصر افسانہ، اور یہ 20ویں صدی کے شروع میں اس کا شروعات ہوئی۔ اور ساتھ میں ہم نے جانا کہ یہ جو قسم ہے یہ مغربی اثر کا تاثر لیا، ہم نے ویسٹرن کلچر سے ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ اور اس تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کے اندر لوگ اتنے زیادہ مصروف ہیں تو وہ بہت طویل ناول بھی نہیں پڑھ سکتے اور وہ بہت لمبی داستانیں بھی نہیں سن سکتے، تو ان کو بہت اچھا محسوس ہوا اس مختصر افسانے کا لطف، تو اس سے لوگ زیادہ پرکشش انداز سے جڑ گئے اور لوگ ناول اور داستان کے بجائے زیادہ کشش حاصل کرنے لگے افسانے سے۔ مختلف نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ نقادوں وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح، تنقید کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں ادب کے بارے میں، انہوں نے اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ افسانہ ایک ایسی قسم ہے صنف کی کہ جو ایک ہی نشست میں انسان پڑھے اور پڑھ کر وہ مکمل کر دے، بہت زیادہ طویل نہ ہو کہ انسان پڑھے، اب پڑھے پھر دوبارہ پڑھے، وہ مختصر ہو کہ انسان ایک ہی نشست میں پڑھے اور وہ مکمل ہو جائے۔ ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تاثر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کی شکل بھی تبدیل ہوئی۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی ایک گوشے کو قاری کے سامنے پیش کر دیتا ہے، بہت مختصر طریقے پر زندگی کے کسی ایک حصے کو پیش کرنا ناول اس کے افسانے کے اندر آتا ہے۔ مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جھول پیدا ہونے کا اندیشہ بھی کم رہتا ہے، کیونکہ کہانی ہی بہت مختصر ہوتی ہے تو کہانی کے اندر جھول پیدا ہونے کا خدشہ بہت کم رہتا ہے۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے، یعنی جو انسان ہے، جو لکھنے والا ہے، افسانہ نگار ہے لکھنے والا، وہ انسانی نفسیات، ہیومن سائیکلوجی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہو کہ لوگ کیا چیز پسند کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہن کس طرف متوجہ ہو رہا ہے، کس طرح کی چیز لکھی جائے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی لگے۔ تو یہ بھی ایک کیا چیز ہے کہ افسانہ نگار کا مشاہدہ جو ہو، اس کی آبزرویشن جو ہو، وہ انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے اس کے پاس۔ کردار اور واقعات ایسے ہوں جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہوں، یعنی جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اس افسانے کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہوں، ہم ملتے جلتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ بات ہواؤں میں کہیں کی چل رہی ہو، حقیقت کی طرف اس کی جو ہے وہ رہنمائی ہو، حقیقت کی طرف حقیقت کا آئینہ دکھا رہے ہیں وہ افسانہ، ایسا ہونا چاہیے۔ اردو کے افسانے نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کچھ بڑے بڑے افسانہ نگاروں کے نام بتائے جو اس طرح کے پریم چند ہیں، علی عباس حسینی ہیں، سعادت حسین منٹو ہیں، عصمت چغتائی ہیں، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین۔ ان تمام لوگوں میں سے کچھ کے آپ ابھی افسانے پڑھیں گے، جیسے ابھی اس سے اگلا جو ٹاپک شروع ہوگا وہ پریم چند کا حج اکبر افسانہ ہے۔ تو یہ آج ہم نے افسانے کے بارے میں پڑھا کہ وہ 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوا ہے اور تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کے اندر لوگوں کو مختصر افسانہ زیادہ پسند ہے بجائے بڑے بڑے داستانیں اور بڑے بڑے ناول سننے کے۔ اسی کے علاوہ بتایا گیا کہ ایک نقاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ایسی صنف ہے افسانہ جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اور ایک اچھا افسانہ وہ ہوتا ہے جو زندگی سے زیادہ قریب ہو، زندگی کے مشاہدات، زندگی کے تجربات سے زیادہ ملتا جلتا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بہت مختصر سی ویڈیو جس کے اندر ہم نے صرف جانا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ بتائیں آپ کو کون سا ٹاپک ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں یہ بات بتائیں۔